بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ المائدہ کے رکوع نمبر 6 اور 7 کا لفظ بلفظ ترجمہ اور آسان تفسیر پڑھنے جا رہے ہیں، لیکن شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں آنکھ کے بدلے آنکھ یعنی والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص یعنی آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دان اور زخم کے بدلے زخم کا حکم کیوں نازل کیا گیا؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص خود بدلہ لینا شروع کر دے، یا اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا عدل اور اسلامی نظام انصاف موجود ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے کی فضیلت بھی کیوں بیان فرماتے ہیں کہ جو معاف کر دے تو اس کے لیے بہتر ہے، وہ کفارۃ اللہ، تو اس کے اپنے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ جس پر کوئی ظلم کرے اور اگر اس کو معاف کر دے تو اس جو معاف کرنے والا ہے اس کے جتنے گناہ ہوں گے وہ اللہ ان کو معاف کر دے گا، سبحان اللہ۔ آج ہم ان باتوں کو قرآن کی روشنی میں سمجھیں گے، اور اس کے علاوہ ایک اور نہایت حیران کن واقعہ بھی اس رکوع میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اگلے رکوع میں، کہ یہودیوں کے ایک مرد اور عورت نے بدکاری کی اور ان کے پاس تورات میں احکام موجود تھے کہ ان کو سنسار کیا جائے، تو وہ قتل و غارت کے ڈر سے، اللہ کے حکم سے بچنے کے لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا فیصلہ لیا ہے کہ شاید کوئی دوسرا فیصلہ مل جائے جس میں نرمی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت عبداللہ بن سلام بھی ٹھہرے ہوئے تھے، جو بہت بڑے یہودی عالم تھے لیکن مسلمان ہو چکے تھے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ تو ان کی اپنی تورات میں لکھا ہوا ہے، مجھے آتا ہے۔ تو جیسے ہی وہ فیصلہ سنایا عبداللہ بن سلام نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تمہاری اپنی کتابوں میں ہے پھر یہاں کیوں آئے ہو؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فیصلہ کرتے ہو تو کر دو، نہیں تو آپ ان کو جانے دو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ سازش بھی بے نقاب کی۔ تو آج انشاءاللہ ہم اس پر بھی غور کریں گے، اور اس کے علاوہ اس میں اہم سبق یعنی کہ قصاص کا حقیقی مفہوم کیا ہے، بدلہ کیسے لیا جاتا ہے، اور عدل و انصاف اسلام کی بنیاد کیوں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ کرنا کیوں ضروری ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر کہ اہل کتاب کے ساتھ معاملات میں قرآن کیا رہنمائی کرتا ہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، اور قیامت کے دن ہونے والی گفتگو سے ہمیں کیا سبق ملے گا، اور مائدہ یعنی دسترخوان، یہ تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں پہلے، تو اس کو بھی ہلکا سا ٹچ کریں گے اگر موقع ملا۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے سورۃ المائدہ کی پچھلی دو رکوع جو لیکچر ابھی تک نہیں دیکھے، وہ بڑے اہم تھے، وہ ضرور دیکھیں، اس کے بغیر آپ کو سمجھ آنا مشکل ہے، کیونکہ آج کا سبق انہی کی کڑی ہے۔ اور جب آپ پورا سلسلہ دیکھیں گے تو قرآن کا پیغام زیادہ واضح اور دل میں اترتا چلا جائے گا۔ تو آئیے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر سورۃ المائدہ کا رکوع نمبر 6 اور 7 کا لفظ بلفظ ترجمہ اور آسان تفسیر بغیر کسی گرامر کی، اور کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کو صرف پڑھیں نہیں بلکہ سمجھیں اور اس پر عمل بھی کریں، اور اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو آمنوا ایمان لائے ہو، آمنوا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو اللہ کا یا ڈرو اللہ سے، وابتغوا اور تلاش کرو الیہ الوسیلہ، الیہ اس کی طرف یعنی اللہ کی طرف، الوسیلہ وسیلہ یا ذریعہ، یعنی وسیلہ سے مراد ہر وہ نیک عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ بن سکتے ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال کو وسیلہ بناؤ، سبحان اللہ۔ وجاہدوا اور جہاد کرو فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرتے رہو، اللہ کے راستے میں ہر کوشش جہاد کہلائی جاتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی کوشش ہو، تو اس لیے نیک اعمال کو اللہ کے قرب کا ذریعہ بناؤ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ انکار کیا، کفر کیا، لو ان بے شک، لہم ان کے لیے، ما جو کچھ فی الارض ارتھ میں ہے یعنی زمین میں ہے، جمیعاً سارے کا سارا، ومثلہ اور مانت اس کی، معہو جو اس کے ساتھ ہے، لیفتدوا تاکہ فدیہ دے دے بھی اس کے ساتھ، یعنی جنہوں نے کفر کیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک ان کے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، ومثلہ معہو جو ان کے پاس ہے، جو اسی طرح اور بھی جتنا کچھ اس زمین میں ہے، مال ہے، جتنا بھی زمین میں خزانہ ہے، اگر وہ قیامت کے دن بطور فدیہ دے کر اپنی جان چھڑانا چاہیں، عذاب سے کم کروانا چاہیں، لیفتدوا تاکہ وہ فدیہ دے دیں، بھی اس کے ساتھ، من عذاب یوم القیامہ عذاب سے بچنے کے لیے، یوم القیامہ دن قیامت کے، ما تقبل تو نہیں وہ قبول کیا جائے گا، منہم ان سے، جتنا بھی کچھ دے دیں اس وقت کوئی بھی قبول نہیں کیا جائے گا، چونکہ وہ جو وقت ہوگا وہ دار الجزا کا ہوگا اور اس میں انصاف قائم ہوگا، اللہ پورا کا پورا بدلہ دیں گے جنہوں نے دنیا میں جو بھی عمل کیے ہوں گے۔ تو وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے عذاب ہے المناک یا دردناک۔ یریدون وہ چاہیں گے،
آئیں یخرجو کہ وہ نکل جائیں من النار آگ سے، وما اور نہیں ہم وہ بخارجین یعنی خارج کرنا نکالنا، بخارجین وہ نکالنے والے یا نکلنے والے منہا اس سے، وہ چاہیں گے کوشش کریں گے کسی طریقے سے ہمیں اس جہنم سے نجات دے دی جائے، تو جہنم تو ہمیشہ کے لیے ان کے پاس ہوگی، کبھی بھی ان کو ان سے نہیں نکلنا ہوگا، تو وہ تو تمنائیں کریں گے، دل کا مانی جو ہم یہ ان کی تمنائیں ہیں، کریں گے تمنائیں کہ ہمیں نکالو، کہ ہمیں نکالا جائے، تو اللہ فرما رہا ہے وہ نکلنے والے ہیں ہی نہیں منہا اس جہنم سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ اور ان کے لیے عذاب ہے مقیم، قائم رہنے والا، ہمیشہ قائم دائم رہنے والا عذاب ہوگا، کبھی بھی اس عذاب کو ختم نہیں کیا جائے گا، نہ ہی ان کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار۔ اب آگے چور کے ہاتھ کاٹنے کے احکام آ رہے ہیں، چور کے ہاتھ کاٹنے چاہیے، اور خاص کر وہ چور جو پروفیشنل چور ہیں جنہوں نے اس کو اپنا پیشہ بنا لیا ہے۔ آج کل کچھ لبرل کہتے ہیں چور کی سزا ہاتھ کاٹنا، آہا کتنا برا ہے، کتنے برے تو تم ہو کہ ایک جو لوگوں کو، مسلمانوں کو، اسلام کو، کسی غریب کو نقصان پہنچا رہا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹنے چاہیے، آپ کیوں کہتے ہیں کہ ہاتھ نہیں کاٹنے چاہیے؟ ہاں کوئی چھوٹی موٹی چوری کسی نے کسی سے کوئی ٹھیلے سے کوئی چیز اٹھا لی کھانے کی، اور پھر اس میں یہ ہے کہ اس میں دیکھا جائے گا کہ چوری کتنی بڑی تھی، یا کبھی کبھار کرتا ہے پہلی مرتبہ کی ہے تو اسے توبہ بھی کر لے، پھر گواہ ہوں، یہ ساری چیزیں ہیں، ایسے نہیں کہ کسی نے کسی کی کوئی چیز نیچے پڑی تو اٹھا لے اور پھر اس کے ہاتھ کاٹ دی جائے۔ ایک پراپر شریعت ہے، ایک مکمل نظام ہے، اسی کے تحت یہ سارا سسٹم چلتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ مختص کی ہے، اسی کے بنائے ہوئے بندے ہیں، اور چوں چراں کرنے کا حق کسی کو حاصل نہیں ہے، اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہی ہوگا۔ والسارق اور جو مرد چور ہیں، والسارقۃ اور جو چور عورتیں ہیں، فقطعوا پس قطع کر دو، کاٹ دو، ایدیہما ہاتھ ان دونوں کے، جزاء یہ بدلہ ہے، بما بوجہ اس کے جو کسبا انہوں نے کمایا، کسب کمائی کو کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا چاہے مرد چور ہوں چاہے وہ عورت چور ہو، بس جو بھی چور ہو، اگر وہ شرائط پہ پوری اتر رہی ہے جو شرائط اسلام میں ہیں کہ تب ان کے ہاتھ کاٹے جائیں، اگر اس طرح کی چوری ہو تو فرمایا کہ فقطعوا پس قطع کر دو، کاٹ دو، ایدیہما ان دونوں کے ہاتھ، جزاء بما کسبا یہ جزا ہے، یہ بدلہ ہے، بما بوجہ اس کے جو کسبا انہوں نے کمایا، نکالا من اللہ عبرتناک سزا ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے۔ نکیل کو ذہن میں رکھ لے، نکیل جب ڈالی جاتی ہے اونٹوں کو، بھینسوں کو، گایوں کو، تو ان کے ناک سے سوراخ کر کے ان کے اندر ڈالی جاتی ہے، جس سے جو اذیت ہوتی ہے ان کے لیے، تو عذاب بھی اذیت ہوگا، تو اسی لیے اسے ذہن میں رکھ لیں کہ اب عبرتناک سزا ہوگی من اللہ اللہ کی طرف سے، واللہ اور اللہ عزیز حکیم بہت زبردست حکمت والا ہے۔ فمن تاب تو جو کوئی توبہ کر لے، من بعد اس کے ظلم ہی اپنے ظلم کے، واصلح اور وہ اصلاح کر لے، فإن اللہ تو بے شک اللہ یتوب وہ مہربان ہوگا یا توبہ قبول کرے گا، علیہ اس پر، ان اللہ بے شک اللہ غفور الرحیم کیا ہے کہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو توبہ کر کے آ گیا اور اللہ کی طرف لوٹ آیا اور سچے دل سے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اس نے اپنی اصلاح بھی کر لی تو اللہ اس کے گناہ کو معاف کرے گا اگر یہ توبہ کرتا ہے، کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ اب ڈیٹیل ہے اس میں کہ اب اس میں مزید اس آیت کو کھول کر کافی ڈیٹیل میں جایا جا سکتا ہے۔ علم تعلم کیا نہیں تعلم آپ نے دیکھا، ان اللہ بے شک اللہ لہو اسی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض جو کچھ زمین میں ہے، یعذب وہ دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، ویغفر اور بخش دیتا ہے، لمن یشاء جسے وہ چاہتا ہے۔ سب کچھ قبضہ قدرت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے جو کچھ دے دے، جسے چاہے چھین لے، کیونکہ وہی اللہ تعالیٰ ہے جو ہر چیز پر، واللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یا ایھا الرسول اے رسول، لا یحزن کا نہ غمگین کریں آپ کو، الذین وہ لوگ جو یسارعون دوڑ دھوپ کرتے ہیں، فی الکفر کفر میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غمگین نہ کریں آپ کو جو کفر میں بڑھ چڑھ کر آگے آتے ہیں، من الذین ان لوگوں میں سے جو قالوا کہتے ہیں آمنا کہ ہم ایمان لائے، یہ جو منافق ہیں جو دوغلے چہرے والے ہیں، اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم
یہ کفر میں بھی دوڑ دھوپ کرتے ہیں اور آپ کے سامنے آ کر کہتے ہیں ہم مومن ہیں، اور یہ آپ کی باتیں سن کر یہودیوں کو جا کر بناتے ہیں جن کے یہ پٹھوں ہیں، یہ جن کے لیے کام کرتے ہیں۔ چونکہ یہودی تو براہ راست نہیں آ سکتے، تو یہ آپ کے محفل میں رہتے ہوئے منافقین آپ کی باتیں سنتے ہیں اور یہودیوں کو جا کر بتاتے ہیں۔ تو اے نبی، ان کی جو کارنامے ہیں آپ ان سے غمزدہ نہ ہوں۔ قالو، وہ کہتے ہیں آمنا، کہ ہم ایمان لائے، کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان لائے، بافواہہم، اپنے منہ سے، ولم تؤمن، حالانکہ نہیں ہے تؤمن، وہ ایمان لائے۔ سبحان اللہ، کیسے اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کر دیا کہ حالانکہ وہ مومن ہے نہیں، وہ دل سے ایمان نہیں لائے۔ قلوبہم، دل ان کے، منہ کے تو ان کی افواہیں ہیں، منہ میں تو وہ مسلمان بنے ہوئے ہیں لیکن اندر سے منافقت ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان میں سے جو ہادو، یہودی بن گئے، سماعون، وہ بہت زیادہ سننے والے ہیں، للکاذب، جھوٹ کو، سماعون، بہت زیادہ سننے والے ہیں، لقوم آخرین، دوسرے قوم کے لیے۔ یعنی یہ لوگ آپ کی باتیں چھپ چھپ کر سنتے ہیں اور جا کر بتاتے ہیں ان یہودیوں کو جنہوں نے ان کو تیار کر کے بھیجا ہوتا ہے، جن کی وجہ سے یہ رسول اللہ سے منافقت کر رہے ہیں۔ وہ چھپ چھپ کے باتیں سن جاتے ہیں اور جا کر وہاں پر بیان کر دیتے ہیں دوسری قوم کے لیے جو یا جس کے ساتھ یہ ملے ہوئے ہیں۔ لم یأتوک، نہیں وہ آئے آپ کے پاس، یحرفون، وہ بدل دیتے ہیں، الکلمہ، کلمات کو، من بعد، بعد اس کے، مواضعہ، اس کی جگہوں کے مقرر ہونے کے لیے۔ یہودی کوئی بھی فیصلہ جب ان کی شریعت میں سخت لگتا نا، وہ نرم اس کو کرنے کے لیے یا اپنے مفاد کے لیے رسول اللہ کے پاس آ جایا کرتے تھے اور کہتے تھے اگر یہاں سے فیصلہ نرم ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہم چلے جائیں گے، سخت فیصلہ یہاں کا بھی نہیں مانیں گے۔ تو ایسے بدبخت تھے، حالانکہ تورات میں ان کے پاس سارے کے سارے قصے موجود تھے، سارے کے سارے واقعات، کہانیاں بھی موجود تھیں جنہوں نے ان پر عمل کرنا تھا، لیکن انہوں نے اس کو تبدیل کر دیا، ان کے مواضع سے، ان کی جگہوں سے ہٹا دیا آیتوں کو۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، ان اوتی تم، اگر اوتی تم، دیے جاؤ تم، ہذا، یہ، فخذو، تو لے لو، ان لم تو، اور اگر نہ تو تم دیے جاؤ، فاحذروا، تو پس بچو۔ یعنی اپنی قوم کو کہتے کہ جاؤ محمد رسول اللہ سے فیصلہ کراؤ، اگر حکم تمہارے موافقت میں ہو، تمہارے مفاد میں ہو تو مان لینا، نرم کو سخت ہونا تو اس سے بچ کے رہنا، نہ ماننا ہو۔ وہ کیا تھا کہ یہودیوں کی ایک بڑے امیر کبیر جوڑے نے بدکاری کر لی تھی آپس میں، تو وہاں پر قانون تو تھا لیکن غریبوں کے لیے اور تھا، امیروں کے لیے اور تھا۔ غریبوں بیچاروں کو جو ہے وہ سنسار کر دیا جاتا اور امیروں کو لین دین کر کے چھوڑ دیا جاتا۔ تو ایک کیس یہ بھی ہوا وہاں پر، تو ان میں سے لوگوں نے کہا کہ نہیں، ان کو پھانسی ہونی چاہیے۔ تو لوگوں نے، جو ان کے یہودی تھے اور بڑے عالم تھے، اور اس وقت کے جو جتنے بھی ان کے بزرگ کہہ لیں، وہ بھی 2 نمبر تھے، تو انہوں نے بچنے کی خاطر کہ چلو رسول اللہ کے پاس بھیج دیا جائے تو کیس رفع دفع ہو جائے گا۔ لیکن جب رسول اللہ کے پاس آیا اور انہوں نے یہ حکم دے کر بھیجا کہ اگر بچ جانا، اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنسار کا حکم دے، تو بہرحال وہ آ گئے اور باقی لوگ بھی جمع ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور سارا ماجرہ بتایا کہ ایسا ایسا ان سے بدکاری ہو گئی ہے، تو آپ کے کیا احکام ہیں شریعت کے۔ حالانکہ وہ اسلامی جو ریاست تھی اس کے شہری نہیں تھے، وہ دور سے آئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا بھگا دیتے ان کو، یا ان کا فیصلہ کرتے۔ اللہ نے بھی آپ کو آگے کہہ دیا کہ آپ کو اختیار ہے، فیصلہ کرو یا بھگا دو، کوئی آپ کے اوپر زبردستی نہیں ہے، کیونکہ وہ اسلامی ریاست کے شہری نہیں تھے اس وقت، دور کہیں آباد تھے۔ تو بہرحال جب انہوں نے آ کر کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ سنسار ہی کرنا ہے ان کو، کیونکہ احکام یہی ہے۔ تو وہ پھر ادھر ادھر دیکھنے لگے اور جان بچانے لگے، تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہاری تورات میں کیا لکھا ہوا ہے اس معاملے میں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہاں پر تو یہ، وہ انہوں نے تحریف کرنا شروع کر دی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیردل نوجوان جو سابقہ یہودی تھے، عبداللہ بن سلام، یہودی عالم تھے لیکن وہ مسلمان تھے، ان کو تورات کا پورا علم تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو عبداللہ بن سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے اور وہ سابقہ یہودی رہ چکے تھے، تو عالم بھی تھے یہودی کے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کا دشمن جھوٹ بول رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے پھر وہ آیت جو تورات کی تھی وہ پوری پڑھ کر سنائی کہ یہ ہے تورات کی پوری آیت جہاں سنسار کا حکم دیا گیا ہے، یہ جو یہودی عالم دوسرا ٹھہرا ہوا ہے یہودیوں کا، یہ تحریف کر رہا ہے۔ تو اس نے توبہ کی، ندامت ہوئی، اس نے کہا واقعی میں نے غلطی کی ہے۔ تو پھر وہ فیصلہ لے کر چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو فرمایا کہ آپ ان سے نہ گھبرائیں، یہ آپ کو اگر کچھ بھی کہتے ہیں تو کچھ کر بھی نہیں سکتے، چونکہ سب کچھ اللہ کے حکم میں، آپ کی مرضی فیصلہ کریں یا نہ کریں۔ تو انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ اگر فیصلے کا حکم دے تو ٹھیک ہے، ورنہ بچ جانا۔ دیکھیے
تو اگر تم دیے جاؤ اس طرح کا جو تمہیں قبول نہ ہو تو فاحذروا بچ جاؤ۔ ومن یرد اللہ، اور جو ارادہ کر لے اللہ فتنتہ کہ اس کی آزمائش کا، فلن تو ہرگز نہیں تملک، آپ مالک ہو سکتے ہیں اس کے لیے من اللہ کی طرف سے شیء کسی بھی شے کا۔ جس کو اللہ فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ کر لے کوئی بھی اس کا مالک نہیں ہو سکتا۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جو لم نہیں یرد اللہ چاہا اللہ نے ان یطہر کہ وہ پاک کرے قلوبہم ان کے دل کو، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ پاک کرنا نہیں چاہتا۔ لہم فی الدنیا، تو دنیا میں خزیون ان کے لیے رسوائی ہے، ولہم، اور آخرت میں ان کے لیے فی الآخرت، آخرت میں عذاب عظیم، عذاب ہے بڑا ہی دردناک۔ پھر فرمایا سماعون للکذب، سماعون بہت زیادہ سننے والے ہیں، للکذب جھوٹ کو، اکالون زیادہ کھانے والے ہیں، للسحت حرام کو، یہ جھوٹوں کو زیادہ سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ اکالون عقل کھانے کو کہتے ہیں، بہت زیادہ کھانے والے ہیں، وہ مبالغے کے صیغے ہیں دونوں۔ للسحت حرام کو دبا دبا کر جھوٹ بھی بولتے ہیں، دبا دبا کر مال بھی کھاتے ہیں، 2 نمبر سود بھی کھاتے ہیں، حرام بھی کھاتے ہیں، ناجائز بھی کرتے ہیں یہ یہودو۔ فَإِن جَاءُوكَ، پھر اگر وہ آ جائیں آپ کے پاس، فَحْكُمْ، تو فیصلہ کیجئے، اگر وہ فیصلہ کروانے آ جائیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیجئے، لیکن کوئی سختی نہیں ہے۔ بینکم، ان کے درمیان فیصلہ کر دیجئے، او عارض عنہم، یا اعراض کیجئے یا معذرت کر لیجئے یا سے سوری عنہم، ان سے۔ فلن، تو ہرگز نہیں، یضروک، وہ نقصان پہنچا سکتے، ضرر پہنچا سکتے آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شیئا کچھ بھی، آپ انکار کرتے تو کسی قسم کا نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے آپ کو۔ وَإِنْ حَكَمْتَ، اور اگر فیصلہ کریں آپ، فَحْكُمْ، تو کیجئے فیصلہ، اچھی بات ہے، بینہم، درمیان ان کے، بالقسط، انصاف کے ساتھ، چاہے وہ دشمن بھی ہو، چاہے وہ دوست ہوں، چاہے وہ کسی اور مذہب کے ہوں، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ملکہ عطا کیا ہے قاضی القضاء کا، جج کا، فیصلہ کرنے والے کسی بھی عہدے کا، تو آپ اس کے ساتھ انصاف کریں، چاہے دشمن ہو چاہے دوست ہو، جو بھی ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ فیصلہ کیجئے ان کے ساتھ بالقسط، انصاف کا۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ محبت رکھتا ہے مقسطین، انصاف کرنے والوں کو۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ وہ کیف یحکمونک، وہ کس طرح یحکمون، حاکم بناتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو منصف بناتے ہیں، آپ سے وہ فیصلہ کروانے آتے ہیں یہودی، وعندہم التوراۃ، حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے، اس میں یہ احکام موجود ہیں، یہ پھر آپ کے پاس کیوں آتے ہیں؟ فیہا، جس میں حکم اللہ، حکم ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا، ثم یتولون، پھر وہ منہ موڑ جاتے ہیں، من بعد اس کے، ذالک، اس کے، من بعد ذالک، اس کے بعد، وہ کیوں منہ موڑ جاتے ہیں؟ ایک تو فیصلہ کروانے آپ سے آتے ہیں، اور جب آپ فیصلہ کرتے ہیں اس سے بھی منہ موڑتے ہیں، نہیں یہ سخت احکام ہے، تورات سے آتے ہیں وہاں بھی احکام ان کو سخت ملتے ہیں، تو کیوں ایسے کام کرتے ہیں جن کا نتیجہ یہ نہیں بھگتنا چاہتے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ آپ کے پاس آتے ہیں، یتولون من بعد ذالک، فیصلہ کروا کے یہاں سے بھی منہ موڑ دیتے ہیں، فیصلہ نہیں مانتے۔ وما اولئک بالمؤمنین، اور نہیں ہیں یہ لوگ بالمؤمنین، ایمان والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے نہیں ہیں، یہ منافق ہیں۔ ان انزلنا التورات، بے شک نازل کیا ہم نے تورات کو، فیہا، اس میں، ہدی و نور، ہدایت اور نور تھا۔ جب اللہ نے تورات کو نازل کیے تھے اس میں ہدایت بھی تھا اور نور بھی تھا، لیکن ان کے یہودیوں اور ربانیوں، ان کے عالم، ان کے فقہا ایسے تھے جنہوں نے تخت کی خاطر، جنہوں نے پیسوں کی خاطر اللہ کی آیاتوں کو بیچنا شروع کر دے، جو بھی آتا، جو مسئلہ لے کر اسے پوچھتے کہ تمہیں کس قسم کا مسئلہ جو ہے اس کا سلوشن چاہیے اپنے دین میں رہتے ہوئے تاکہ تم اللہ کے پسندیدہ رہ جاؤ، تو کوئی بھی اپنے ریلیشن شپ کے ایشوز جو کامن تھے یا باقی کوئی ایشوز رکھتا تو وہ کیا کرتے، اسی کے مطابق اس کو فیصلہ سنا دیتے کہ جو تو کر رہا ہے بالکل ٹھیک کر رہا ہے، اسی کا حکم ہے ہمیں، تو لہٰذا اتنے پیسے لگیں گے، تو وہ کہہ دیتا کہ یہ لے لو، تو وہ پیسے دے کر چلا جاتا اور اپنی مرضی کا حکم جو ہے وہ جنریٹ کروا لیتا۔ تو یہ انہوں نے کام کیے تھے تورات کے ساتھ۔ تو اللہ نے فرمایا شروع میں تو بڑی ہدایت تھی اس میں، یحکمو، فیصلہ کرتے تھے، بہا، اس کے ساتھ، النبیون، انبیاء، اسی سے نبی فیصلہ کرتے تھے تورات سے، موسیٰ علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو انجیل میں، اور زبور داؤد علیہ السلام کے ساتھ، باقی تمام انبیاء جتنے بھی آئے انہوں نے اپنی کتابوں میں جو ہے وہ احکام اتنے اچھے سے لوگوں کو بیان کیے کہ لوگ اس سے بڑے مستفید ہوئے۔ پھر اللہ نے فرمایا الذین، وہ جو اسلام لائے تھے، للذین، ان کے لیے جو ہادو، یہودی بن گئے تھے، وہ ربانیون، اور رب والے تھے، ربانی بھی تھے۔ یہودیوں میں سے بھی شروع میں کچھ لوگ تھے جو ربانی تھے، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے تھے، والاحبار، اور کچھ ان کے علماء بھی تھے، فقہا بھی تھے،
وہ بھی اسی کتاب سے جو ہے ان لوگوں کو صحیح بتاتے تھے، لیکن بعد میں جب غلو ہونے لگا اور جب تحریفیں ہونے لگی تو انہوں نے اس کتاب کا کیا حال کر دیا، مواضع ہی اس کے وضع سے اس کے تمام الفاظوں کو ہٹا لیا۔ بمستحفظ و محافظ بنائے گئے تھے بڑے لوگ مفقہا اور ربانیون من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے، وقل علیہ اس پر شہداء اور گواہ، وہ اس پر گواہ بھی تھے۔ تو فرمایا فلا تخشوا الناس، تو پس نہ ڈرو تم انسانوں سے، وخشونی مجھ سے ڈرو، ولا تشتروا اور تم نہ لو بھی آیاتی میری آیات کے بدلے میں ثمنا قلیلا چند ٹکے، تھوڑی قیمت دے کر اللہ کی آیاتوں کو تحریف کر کے مروڑ توڑ کے بیان مت کرو۔ ومن لم يحكم بما انزل اللہ، ومن لم اور جو لم نہ یحکم فیصلہ کرے بما اسی کے مطابق انزل اللہ جو نازل کیا اللہ نے، فاولئک تو یہی وہ لوگ ہیں، ہم الکافرون وہ جو کافر ہیں۔ اللہ کی آیاتوں کو چند ٹکوں کی عوض مت بیچو، اپنی مرضی کے مطابق جو آپ اس کو جو یہودی کیا کرتے تھے کہ جو بھی اللہ کی جو بھی اپنی مرضی کے مطابق احکام مانگتا ان کو دے دیا کرتے تھے، تو اللہ نے بتایا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کوئی ایسا کرتے ہیں تو ان کے لیے عذاب ہوگا، اور یہ لوگ کون ہیں؟ آگ والے ہیں جو کافر ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ وَكَتَبْنَا اور لکھ دیا ہم نے، یعنی یہاں پر قصاص کا ہے کہ بدلہ کیسا کر لینا ہے، کہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اور لکھ دیا ہم نے ان پر، فیہا اس میں، ان النفس بے شک جان کے بدلے جان ہوگی، جو قتل کرے گا تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ سورۃ البقرہ میں ہم یہ سارے احکام پڑھ چکے ہیں، اب یہاں پر مختصر بیان کیے گئے ہیں۔ النفس بالنفس جان کے بدلے جان ہوگا، والعین بالعین آنکھ کے بدلے آنکھ نکالی جائے گی، والانف بالانف اور ناک کے بدلے ناک ہوگا، والاذن بالاذن اور کان کے بدلے کان، والسن بالسن اور دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص اور تمام زخموں کا بھی اسی طرح قصاص ہوگا، جو بھی زخم دیا جائے گا اسی کے بقدر وہیں دیا جائے گا۔ فمن تو جو کوئی تصدق معاف کر دے بھی اس کو جس نے اس کے اوپر ظلم کیا، قصاص اس نے نہیں لیا اس نے چھوڑ دیا، فہو کفارۃ اللہ تو یہ وہ کفارہ ہوگا اس کے لیے۔ تو جس کو مار پڑی اگر وہ چھوڑ دیتا ہے، وہ بدلہ نہیں لیتا، تو اللہ فرما رہے ہیں یہ اسی کے لیے کفارہ ہے، یعنی اس کے جو گناہ ہوں گے اللہ بخش دے گا، سبحان اللہ، معاف کرنے کی وجہ سے اس کے گناہ بخشے جائیں گے جس کو مار لگی ہو۔ ومن لم اور جو کوئی یحکم فیصلہ کرے گا، بما اسی کے مطابق انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا، فاولئک هم الظالمون تو یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں، جو اللہ کی شریعت کے سے ہٹ کر فیصلہ کرے گا یہ وہ لوگ ہوں گے جو ظالم ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا وقفینا اور پیچھے بھیجا ہم نے علی آثارہم ان کے آثار پر، عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کو، موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ نے فرمایا ان کے آثار پر، یعنی انہی کی شریعت کی تصدیق کرنے والا ہم نے بھیجا عیسیٰ ابن مریم کو، مصدقا لما جو تصدیق کرنے والا تھا، لما اس کی جو بین یدی اس سے پہلے، ید ہاتھ کو کہتے ہیں نا، ہاتھ بھی آگے ہوتے ہیں اس لیے کہا گیا ہے، تو جو موسیٰ کی شریعت تھی عیسیٰ علیہ السلام آئے انہوں نے اسی کی تصدیق کی، من التورات سے جو تورات میں تھا، وآتینا الانجیل اور دی ہم نے انجیل عیسیٰ علیہ السلام کو، فیہ اس میں تھی ہدی و نور ہدایت اور نور۔ جو عیسیٰ علیہ السلام اپنی شریعت لے کے آئے ہیں وہ پہلی شریعت کی تصدیق کر رہے تھے جو ان سے پہلے تھی، تاکہ یہودی مانوس ہو جائیں کہ واقعی یہ وہی احکام ہے، بس اللہ تعالیٰ نے نئے نبی کے ذریعے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن نہ مانے یہ لوگ۔ تو پھر اللہ نے فرمایا وَمُصَدِّقًا لِمَا وہ تصدیق کرنے والی ہے، بین یدیہ پہلے ہے اس سے، من التورات تورات میں سے، وہ تصدیق کرنے والی تھی جو تورات میں تھا، وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ اور ہدایت اور نصیحت ہے، وعظ و موعظت، وعظ و نصیحت سے ہے نا، للمتقین متقی لوگوں کے لیے، بس اس میں متقی لوگوں کے لیے بڑی نصیحت ہے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ اور چاہیے کہ فیصلہ کریں یہ اہل انجیل، بما اسی کے مطابق انزل اللہ جو نازل کیا اللہ نے، فی اس میں، ان کو چاہیے تھا کہ اپنی انجیل اور تورات کے مطابق ہی فیصلے کرتے، چونکہ ان کو انہی کتاب کا حامل بنایا گیا تھا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آئی تو پھر کچھ چاہیے تو ان کو یہ بھی تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اوپر ایمان لاتے۔ اول کافر بھی سب سے پہلے کافر یہ ڈکلیئر کر دیے گئے، کیونکہ انہوں نے جھٹلا دیا حسد اور بغض کی بنا پر کہ بنی اسرائیل میں نبی آنا تھا، یہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گیا؟ اللہ اکبر، اس کو ہم آگے پڑھیں گے۔ ومن لم یحکم اور جو کوئی نہ یحکم فیصلہ کرے گا، بما اسی کے مطابق جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، فاولئک هم الفاسقون تو یہ وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں، جو من چاہی کریں گے وہ فاسق ہیں۔ وانزلنا اور نازل کی ہم نے الیک آپ کی طرف، اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، الکتاب کتاب بالحق حق کے ساتھ،
یہ قرآن بھی ایسا ہے، یہ حق کے ساتھ آیا ہے، یہ بھی تصدیق کرتا ہے پچھلی تمام کتابوں کی، مصدق لما، یہ تصدیق کرنے والا ہے لما اس کی جو بینہ پہلے ہیں اس سے، من الکتابی کتابوں میں سے جتنی بھی کتابیں ہیں ان سے پہلے آپ سے قرآن سے، یہ سب کی تصدیق کرنے والا ہے، وَمُهَيْمِنًا اور نہگبان ہے، علیہ اس پر، فحکم اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم پس فیصلہ کیجئے، بینہم ان کے مابین، ان کے درمیان، بما انزل اللہ اسی کے مطابق، انزل اللہ جو نازل کیا اللہ نے، ولا تتبع اور نہ اتباع کیجئے یا پیروی کیجئے، اہواءہم ان کی خواہش کی، اے نبی جو بھی فیصلہ ہو آپ ان کی خواہش کو چھوڑ کر جو اللہ نے نازل کیا اسی کے مطابق فیصلہ کریں، ولا تتبع اور نہ پیروی کیجئے، اہواءہم ان کی خواہشات کی، عما جاءک من الحق اس سے ہٹ کر جو جاءک آ گیا آپ کے پاس، من الحق حق میں سے، آپ کے پاس حق آ گیا ہے، نور آ گیا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حق اور نور کے مطابق یعنی قرآن ہی کے مطابق فیصلہ کیجئے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ہر کل کے لیے جعلنا بنائے ہم نے، منکم تم میں سے، شریعتاً ایک شریعت، ہر ایک کے لیے اپنی شریعت ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم آزمائیں تم میں سے، ورنہ ہم پوری دنیا میں سب کو، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ایک ہی امت بنا لیتے، لیکن اللہ آزمانا چاہتا ہے، اس لیے الگ الگ شریعتیں ہیں۔ موسیٰ کی شریعت کیا تھی؟ بنی اسرائیل سے نجات دلانا، اور روزوں کا عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کیا تھی، اور داؤد علیہ السلام کا، اور کہیں کیا شریعت، کہیں کیا شریعت، یہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے یہاں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی خوبصورت شریعت ہے، مکمل نظام زندگی ہے، سبحان اللہ۔ تم میں سے شرع ایک شریعت، ایک راستہ، منہج اور ایک منہج، ایک طریقہ کار ہے، ایک میتھڈالوجی ہے جس کے اوپر عمل کرنا ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا، لَجَعَلَكُمْ البتہ وہ بنا دیتا، کم کا مطلب تمہیں، أُمَّةً وَاحِدَةً ایک واحد امت، ولیکن اور لیکن، لِيَبْلُوَكُمْ اس لیے کہ وہ آزمائے تمہیں، بلا بھی آزمائش کو کہتے ہیں، وہ اچانک آتی تو اسی سے ہے، کم کا مطلب تمہیں، فیما آتاکم اس میں سے جو عطا کیا تمہیں اللہ نے، فاستبقوا الخیرات پس سبقت کرو، آگے بڑھو، خیرات نیکیوں میں، خیر نیکی کو کہتے ہیں، بس کوشش کرو، سبقت لے جاؤ نیکیوں میں، آگے بڑھو، بڑھ چڑھ کر حصہ کرو، بیٹ کرو ایک دوسرے کو نیکیوں میں، نہ کہ دنیا کی لہو و لعب اور محبتوں اور خواہشات سے۔ الی اللہ مرجعکم اسی کی طرف رجوع کرنا ہے، لوٹنا ہے تمہارا، جمیعاً تم سب کے سب کو، یعنی جمع ہونا ہے وہاں پر اللہ کے سامنے، فَيُنَبِّئُكُمْ پھر وہ بتا دے گا، نبأ کہتے ہیں خبر دینے کو، سورۃ النبأ بھی ہے نا، اس کا مطلب بھی خبر ہوتا ہے، نبی بھی اس لیے آتا ہے وہ خبر دیتا ہے، تو اس کا مادہ وہی ہے نبأ، تو فَيُنَبِّئُكُمْ پھر وہ بتا دے گا تمہیں، بما وہ جو کنتم تھے تم فیہ جس میں، تختلفون اختلاف میں پڑے ہوئے، وہ سب کچھ تمہارے سامنے کلیئر کر دے گا جو دنیا میں تم اختلاف میں پڑے ہوئے تھے۔ وَأَنِحْكُمْ اور یہ کہ حکم فیصلے سے نا، فیصلہ کیجئے، بینہم ان کے درمیان، بما انزل اللہ جو نازل کیا اللہ نے، ولا تتبع اور اپنا اتباع کیجئے، پیروی کیجئے، اہواءہم ان کی خواہش کی، واحذرہم اور محتاط رہیے ان سے، ان یفتنو کہ وہ فتنہ میں ڈال لیں آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عن بعض ان میں سے بعض، ما انزل اللہ جو نازل کیا اللہ نے، الیکا آپ کی طرف، اسی کے مطابق فیصلہ کریں۔ فَإِن تولوا پھر اگر وہ منہ موڑ لیں، تولوا منہ ولا لیں، تو جان لیجئے اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، انما بے شک اللہ، یرید اللہ ارادہ رکھتا ہے، ان یصیبہم کہ وہ پہنچائے گا انہیں مصیبت، ببعض بوجہ بعض، ذنوبہم ان کے گناہوں کے، اللہ انہیں ضرور پکڑے گا، وَإِنَّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ اور بے شک بہت، یعنی کثیر کثرت سے ہے، بہت سے، من الناس لوگوں میں سے ہیں، لفاسقون جو البتہ لام تاکید کے لیے آیا ہے، البتہ فاسق ہیں، بہت سے ایسے ہیں ان میں سے جو فاسق اور فاجر ہیں، یعنی گناہ گار ہیں۔ پھر آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کلوزنگ کرتے ہوئے کتنا خوبصورت انداز میں فرمایا، افحکم الجاہلیت یبغون کیا پھر فیصلہ جاہلیت کا وہ چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں کہ جاہلیت کا فیصلہ کیا جائے ان کے لیے، اللہ اکبر۔ ومن احسن من اللہ کون زیادہ اچھا ہے، کمپیریٹیو ڈگری ہے نا، احسن حسن، زیادہ اچھا ہے، من اللہ اللہ سے، حکما لقوم یوقنون فیصلہ کرنے میں، لقوم ان قوم کے لیے، یوقنون جو یقین رکھتے ہیں، سبحان اللہ، کتنا خوبصورت انداز اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں رکوعوں کے پیغام کو دل کی اتحا گہرائیوں سے سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج تھوڑی سی طبیعت ڈاؤن تھی اور آواز میں جو ہے وہ شاید تھوڑی سی دقت ہو،
اور پڑھنے میں تھوڑی سی شاید کہیں رکاوٹ ہو تو معاف کیجیے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے پیغام کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قولوا قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔